نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے ہم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 3 کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے مقابلے کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ پروگرام صرف اور صرف کوئز مقابلہ نہیں بلکہ یہ ایک خوبصورت سفر ہے۔ جی ہاں، ہر سوال کے جواب پر ہماری ٹیم ایک نئی ڈیسٹینیشن کی طرف آگے بڑھتی ہے، ایک نئے مقام کی طرف آگے بڑھتی ہے، اور یہ مقام، یہ مقدس جگہ، یہ بابرکت اور مقدس مقام وہی مکہ مکرمہ ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری یادیں وابستہ ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 53 ایئرز کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کا ہمارا سفر عمرہ اسٹیپس پر ہوگا، مکہ مکرمہ کی طرف ہوگا۔ 3 خوبصورت سیگمنٹس ہوں گے اور 3 خوبصورت سیگمنٹ کے ذریعے ہماری ٹیم کراچی سے اپنے سفر کو عمرہ مکمل کرنے تک کمپلیٹ کرے گی۔ جو ٹیم جلدی اس سفر کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوگی، دونوں میں سے وہی ٹیم آج کے مقابلے کی ونر ٹیم قرار پائے گی۔ آج کا تیسرا مقابلہ ہے، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں، اپنی ٹیم کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کون کون سی 2 ٹیمز ہمارے درمیان ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں اپنا بھی تعارف کروائیے، اپنی ٹیم کا بھی تعارف کروائیے۔ میرا نام اظہر علی اتاری فرام حیدرآباد۔ محمد افضل اتاری بن کلندر بخش۔ بیسیکلی میرا تعلق استاد محمد بلوچستان سے ہے۔ الحمدللہ اس سال درس نظامی بھی کمپلیٹ کیا ہے اور ابھی الحمدللہ کرنٹلی تخصص فی الدعوہ میں الحمدللہ ہم موجود ہیں۔ ماشاءاللہ تخصص فی الدعوہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اوسطا محمد کی ٹیم میں ہیں اور اوسطا محمد سے ہی تعلق ہے، مرحبا۔ نام شہاب الدین اتاری حیدرآباد سے۔ بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف، دیکھتے ہیں یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا نام محمد عامر سہیل، ولدیت لیاقت علی، میرا تعلق پنجاب بہاولپور سے ہے۔ ماشاءاللہ ٹیم آپ کی بہاولپور۔ میرا نام محمد عامر اتاری ہے اور میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ میری ٹیم کا نام بہاولپور ہے۔ ٹیم بہاولپور، جی ٹھیک۔ میرا نام عبد القدیر اتاری بن بشیر احمد، میرا تعلق بیسیکلی بہاولپور سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نارتھ کراچی سیکٹر 9 میں درجہ سابعہ کا طالب علم، یعنی 7ویں درجے کا طالب علم، اور بہاولپور ٹیم میں حصہ لیا ہے۔ 2 ٹیم ہمارے درمیان موجود ہیں ناظرین، اوسطا محمد اور ٹیم بہاولپور، دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ دونوں ٹیموں کو ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ بھرپور تیاری کر آئے ہوں گے، کیونکہ آج کا یہ مقابلہ فیصلہ کرے گا کہ ٹیم اوسطا محمد یا ٹیم بہاولپور کون بنتی ہے آج کے مقابلے کی ونر۔ ناظرین آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا پروگرام کن 3 سیگمنٹس پر مشتمل رہے گا۔ مقابلے میں 3 خوبصورت سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا۔ دوسرا سیگمنٹ ہوگا زائرو پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم۔ آج بھی انشاءاللہ 3 خوبصورت سیگمنٹس پر مقابلہ ہوگا، بہت خوبصورت انشاءاللہ عز و جل عمرہ اسٹیپس ہوں گے جن کا مقابلہ ہماری ٹیم نے کرنا ہے۔ وہ خوبصورت اسٹیپس کیا ہیں آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ مل کے کرتے احرام چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر میقات، حاضر ہے ہم، حاضر ہے ہم، ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، حدود حرم، سرزمین پاک کا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، مل کے کرتے ہیں
کعبے پر پہلی نظر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، مطاف، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حجر اسود، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، استلام، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، طواف کے چکر، پائیں گے فیضان نبی ذیشان، طواف کے بعد کے نفل اور دعا، پائیں گے فیضان نبی ذیشان، مقام ابراہیم، مل کے کرتے ہیں ملتزم، روشن سفر، دیکھتے ہیں باب کعبہ، مولا کا در، مصلی جبرائیل، حاضر ہے ہم، رکن عراقی، حاضر ہے حاضر ہے ہم، حتیم، ہے تصور ہی تصور میں، میزاب رحمت، ہے تصور ہی تصور میں، رکن شامی، جس میں دیکھیں گے خدا مستجار، در، جس میں رکن یمانی، خدا کا پاک در، مل کے مستجاب، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا، صفا پہاڑ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، ہم ہیں میلین اخضرین، ہم سے سوال، ہم ہے حاضر کیجیے ہم سے سوال، دیکھیے پھر کون کرتا، مروہ پہاڑ، دیکھیے پھر کون تقصیر یا حلق، سبحان اللہ ناظرین، یہ وہ 24 اسٹیپس ہیں کہ جن کے ذریعے ایک عمرہ زائر اپنے عمرے کو مکمل کرتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ 24 اسٹیپس اپنے پاس سیو کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ اسٹیپس آپ کو قدم بقدم رہنمائی بھی دیتے رہیں گے، اور اگر ہمارے مقابلے میں ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ اس ہر اسٹیپ کے بارے میں آپ کو معلومات بھی ملتی رہے گی۔ شروع کریں گے ہمارا آج کا پہلا سیگمنٹ، نام ہے جس کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ناظرین، پہلے سیگمنٹ کا دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ دونوں ٹیم اپنے ایک ایک کنٹیسٹنٹ کو ہمارے درمیان بھیجیں گے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ٹیموں کے لیے ہم نے بورڈز لگا کر رکھے ہیں، اور ان بورڈز پر قرآن پاک کی آیت ترجمے کے ساتھ لکھی ہے۔ آپ نے اس کا ریفرنس تلاش کرنا ہے۔ جس نے درست ریفرنس تلاش کر لیا انشاءاللہ عز و جل ان کی پوری ٹیم کو ہم علامتی ویزا دیں گے، کیونکہ ہم نے ایک فرضی سفر کرنا ہے، ہم نے ایک تصور میں سفر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم پورے اسٹیپس فالو کریں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا ٹائم شروع کرتے ہیں اب۔ جی، آج انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری بھائی انشاءاللہ ہمارے پروگرام کی زینت کو بڑھائیں گے۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ جی حاجی صاحب منچ پر تشریف لائیے۔ جی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ میں اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے،
چلیں جناب، دونوں ٹیموں نے اپنے اپنے سوال کا جواب ریفرنس تلاش کر لیا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا سوال تھا. صاحب پہلے سیگمنٹ کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت دکھائی جاتی ہے ان کو اور ترجمہ بھی ساتھ دیا جاتا ہے. انہوں نے اس آیت کا پارہ نمبر، سورت اور آیت نمبر یہ تینوں تلاش کرنا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ہماری دونوں ٹیموں نے یہ کر لیا ہے. اس کے ریوارڈ پر پوری ٹیم کو انشاءاللہ علامتی ویزا ہم پیش کرتے ہیں. تو یہ باقاعدہ جرنی ہے انشاءاللہ، اس پر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. پہلے ذرا چیک کرتے ہیں کہ ان کی آیت کیا تھی. بہت خوبصورت آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. پارہ نمبر آپ نے لگایا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 158. چلیں جی، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 158. بہت پیاری آیت ہے اور اس آیت کا اگر شان نزول دیکھیں تو بیسیکلی یہ آیت صبر والوں کے لیے نازل کی گئی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور یہاں وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہوا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ جہاں زمزم کا کنواں ہے اس مقام پر ٹھہری تھی. اور یہاں اس وقت، آج تو وہاں پر بڑے عالی شان اور زبردست اہتمام ہیں، لیکن جس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں جلوہ افروز تھی، وہاں سنگ لاخ بیابان تھا اور نہ پانی تھا نہ وہاں پر کوئی خوراک تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ بہت چھوٹے تھے، آپ کو پیاس کی شدت ہوئی اور ایسی شدت ہوئی کہ ماں سے دیکھا نہ گیا، بے چین اور بے قرار ہو گئی. کبھی صفا پہاڑ پر چڑھتی اور پھر وہاں پانی نہ پاتی تو مروہ پہاڑ کی طرف دوڑ لگا دیتی. تو یوں پورے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا. اللہ پاک ہمیں اس صفا اور مروہ پہاڑ کی زیارت بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ٹیم اوستا محمد نے جواب درست دے دیا ہے. جی چیک کرتے ہیں ہماری ٹیم بہاولپور. آیت ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جی ریفرنس کیا لگایا آپ نے؟ پارہ 30 سورت بلد آیت نمبر 1 اور 2. آیت نمبر 1 اور 2. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی. کیا شان ہے جناب اس آیت مبارکہ کی. ریفرنس بالکل درست لگا کر جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے لیے علامتی ویزا لے آئیے انشاءاللہ حاجی امین صاحب کے ہاتھوں ہماری ٹیموں کو انشاءاللہ. ماشاءاللہ ایسا علامتی ویزا پیش کیجئے. جیسے یہ نوید زائرین مدینہ کو ملتی ہے کہ اب ویزے کا اہتمام ہو چکا ہے تو پھر تمنا یہی ہوتی ہے کہ بس اب جلدی جلدی اہتمام ہو جائے اور میرے سفر کی تاریخ آ جائے تاکہ میں جلدی سے اڑ کر پیارے پیارے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کروں، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے پیارے شہر مدینہ میں پہنچ جاؤں. لیکن یہاں پر علماء ہماری تربیت فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، اور یہی نام ہم نے اپنے دوسرے سیگمنٹ کا رکھا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے جس کا زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہے کو ترس جانے
तब रखो बस जाने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन आशिक की तमन्ना यही होती है कि मैं जल्दी मदीने जाऊं, लेकिन अदब का भी ख्याल रखना है, लेकिन याद रहे इश्क भी होना चाहिए, क्योंकि ये आशिकों का शहर है, इश्क वाला शहर है। यहाँ इश्क वालों के साथ जाएंगे तो इंशाअल्लाह इश्क वाले शहर की बरकतें भी पाएंगे। कुछ अपने भी इश्क में इजाफा करने के लिए हमने अशआर सेगमेंट को शामिल किया है। दूसरे सेगमेंट में हम दोनों टीमों से इंशाअल्लाह अशार की सूरत में सवाल देखेंगे और समझेंगे कि हमारी टीम हमें कौन से शेर सुनाती है। तरीक़ेकार ये होगा कि हमने सामने बोर्ड लगाया है, इस बोर्ड पर नंबर्स लिखे हैं। आप कोई भी एक नंबर चूज करेंगे तो इसके नीचे से एक हर्फ निकलेगा, आपने उस हर्फ पर हमें शेर सुनाना है। दुरुस्त जवाब देने पर इंशाअल्लाह आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा और इस बोर्डिंग पास के मिलने पर इंशाअल्लाह आपका सफ़र एनिमेशन के ज़रिए मक्के की तरफ शुरू हो जाएगा। तो दोनों टीम्स अपने अपने एक पार्टिसिपेट भेज दीजिए। आप आएंगे जी? माशाअल्लाह। अज़हर अली भाई, मोहम्मद अफजल भाई, चलें मोहम्मद अफजल भाई। जी, हर्फ वाव, नंबर 11 आपने चूज किया, हर्फ वाव। जी, मशवरा करेंगे, हर्फ वाव पे भी मशवरा करेंगे। चलें जी, कर लीजिए। बाबू से शेर है कि वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, जवाब दुरुस्त दिया है। चलें जी, बारी है टीम बहावलपुर की। एक नंबर चूज कीजिए और हर्फ दिखाइए और उस हर्फ पर शेर सुनाइए। जी, हमारे नाजरीन को भी दिखाइए। हर्फ ता। ताजदार हरम ए शहनशाही तुम पे करोड़ों दुरूद व सलाम। सही सुनाना है भैया, ऐसे नहीं चलेगा। ताजदार हरम ए शहनशाही तुम पे लाखों करोड़ों सलाम, तुम पे हरदम दुरूद व सलाम। फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए। ताजदार हरम ए शहनशाही तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम। ताजदार हरम ए शहनशाही तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दीन, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम। चले जी, वैसे ये मुकम्मल आपको सुनाना चाहिए था। जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं। ताज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दोनों टीमों ने अपनी अपनी टीम के लिए बोर्डिंग पास जीत लिया है। इंशाअल्लाह हाजी अमीन साहब हमारी दोनों टीमों को अलामती बोर्डिंग पास इंशाअल्लाह दोनों टीमों को देंगे और हमारी दुआ भी है कि आज अलामती बोर्डिंग पास ही हासिल कर रहे हैं। अल्लाह आपको हकीकी बोर्डिंग पास नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले चूंकि हमारी दोनों टीमों ने माशाअल्लाह बोर्डिंग पास हासिल किया है, तो आइए, जब एक आशिक के हाथ में बोर्डिंग पास आता है तो फिर वो कैसे सफ़र करता है और कैसे अपनी किस्मत पर नाज करता हुआ मदीने की तरफ रवाना होता है, कुछ एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक ज़ाहिर के हाथ में जब बोर्डिंग पास आता है और वो मदीना तय्यबा जाने के लिए परवाज़ भरता है और
اڑتا ہوا مکہ طیبہ پہنچتا ہے، جدہ پہنچتا ہے، پھر آگے کا سفر انشاءاللہ ہم اسٹیپ کے ذریعے کرتے ہیں. حاجی صاحب ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے پروگرام کو ایک جرنی کی طور پر لے کر آئیں. کوئز اپنی طرف ہے، کوئز یقیناً ایک مقابلہ ضرور ہے، لیکن یہ مقابلہ اتنا مطلب منفرد ہے کہ اس کو ہم نے ہر اسٹیپ پر ایک نئی ڈیسٹینیشن کا نام دیا ہے، اور وہ ڈیسٹینیشن وہی ہے جو ایک عمرہ زائر یا حاجی اپنے سفر کو کر رہا ہوتا ہے. عمرہ اسٹیپس کیا ہیں حاجی صاحب کو بھی دکھاتے ہیں. ناظرین آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے، اگر آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ بھی ان اسٹیپس کو غور سے دیکھیے، چاہے تو اسے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے تاکہ قدم قدم پر انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملتی رہے گی اور یہ اسٹیپس آپ کی مدد کرتے رہیں گے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ 24 اسٹیپس کیا ہیں. مل کے کر احرام، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. حاضر میقات، حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، حدود حرم، سرزمین پاک کا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا. مل کے کرتے ہیں کعبے پر پہلی نظر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. مطاف، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حجر اسود، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. استلام، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، طواف کے چکر، پائیں گے فیضان نبی ذیشان، طواف کے بعد کے نفل اور دعا، پائیں گے فیضان نبی ذیشان. مقام ابراہیم، مل کے کرتے ہیں ملتزم، روشن سفر، دیکھتے ہیں باب کعبہ، مولا قدر. مصلی جبرائیل، حاضر ہے ہم، رکن عراقی، حاضر ہے حاضر ہے ہم. حتیم، ہے تصور ہی تصور میں، میزاب رحمت، ہے تصور ہی تصور میں، رکن شامی، جس میں دیکھیں گے خدا مستجار، در، جس میں رکن یمانی، کا پاک در. مل کے مستجاب، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا. صفا پہاڑ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ہم ہیں میلین اخضرین، ہم سے سوال، ہم ہے حاضر کیجیے ہم سے سوال، دیکھیے پھر کون کرتا، مروہ پہاڑ، دیکھیے پھر کون تقصیر یا حلق. آپ نے یہ 24 اسٹیپس دیکھے ہیں، انہی اسٹیپس کو انشاءاللہ عز و جل ہماری دونوں ٹیموں نے عبور کرنا ہے. ہر اسٹیپ کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ سوال اسی اسٹیپ سے ریلیٹڈ کرے گا، تو آپ نے ہمارے ساتھ دھیان سے شامل لینا ہے تاکہ ہم ان اسٹیپس کے بارے میں معلومات اچھے انداز کے ساتھ سمجھ بھی جائیں. بھائی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ایک عاشق رسول سیکھ کر عمرہ اور حج ادا کرتا ہے، اور ایک بغیر سیکھے بس جذبے میں پہنچ جاتا ہے کہ بس حج عمرہ ادا کرنا ہے، دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ ہم دنیاوی طور پر بھی کوئی بھی ایسا دنیاوی کام بھی کرتے ہیں تو بہتر سے بہترین جو ہے نا ہم اس کی معلومات بھی لیتے ہیں تاکہ ہمارا وہ کام جو ہے وہ پروسیس آسان ہو جائے. ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ایون کہ گھر بنانا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، گھر بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، دیگر کوئی بھی معاملہ ہو، اور اس کے ایکسپرٹس سے جا کر اس سے رائے لیتے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ آپ کے جو تجربات ہیں، آپ کی جو پڑھائی ہے، اس بارے میں کیا کہتی ہے. مین چیز یہ بھی یہی ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں گھر کے عام طور پہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جی اگر محلے میں 10 دودھ کی دکان ہے تو کوئی بھی ہر دکان سے نہیں لیتا ہے. جی سلیکٹڈ دودھ ہوتا ہے، سلیکٹڈ درزی ہے، ہر چیز کی سلیکشن ہے. تو اسی طرح دین کی بات مجھے سیکھنی کس سے وہ چوائس ہو جائے اور پھر ان ذرائع کو اختیار کر کے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. آمین. جس انداز سے مختلف انداز سے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے، وہ تو بالکل اس میں تو سیکھنا چاہیے، بلکہ ایسا سیکھنا چاہیے کہ سکھانا چاہیے. بالکل ایسا ہی، کیونکہ اس سفر کا ایک تجربہ ہے. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں
اور واقعی اس وقت تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پکڑ کے سب کو سکھاؤ سکھا رہے ہیں، جی کہ بالکل۔ یہ دیکھا دیکھ اس لوگ چلے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں۔ ماشاءاللہ صاحب، ہمارا اس پروگرام کی تھیم دیکھ کر اور اس پروگرام کو دیکھ کر آپ کیا فرمائیں گے کہ کتنا یہ آسان ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر چیز کو اینیمیشن کے ذریعے ہم ہائی لائٹ کریں، دکھائیں کہ مستجاب کسے کہتے ہیں، مستجار کسے کہتے ہیں۔ جب آپ عمرہ ادا کر رہے ہوں گے تو حتیم آپ کے درمیان سے گزرے گا، وہ حتیم کیسا نظر آتا ہے، میزاب رحمت کہاں پر ہے، تو یوں یہ ساری افادیت کیسے بیان فرمائیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جانے والے کی تڑپ بڑھانی ہو تو بھی یہ پروگرام کفایت کرے گا الحمدللہ، اور جو جا چکے ہیں ان کو اگر اپنی یادیں دوبارہ تازہ کرنی ہو تو ان کو بھی کام آئے گا۔ دونوں تینوں کو ہی ہے کہ جو بھی چاہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہو کر تو آ گیا، لیکن سچی بات ہے ابھی خالی یہ 12-24 جو آپ نے اسٹیپس بتائے تو یہ تصور میں تو مجھے تو کافی آگے تک لے گیا تھا، یہ آگے تک مطلب یہ گئے کہ ماشاءاللہ یہی وہ انداز ہوتے ہیں۔ میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا۔ کیا بات ہے، تو واقعی یہ بات ہے اور یہ بہت ہی مبارک سفر بھی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جتنی اس سفر کے حوالے سے تڑپ بڑھتی ہے اتنی ہی حاضریاں مقدر ہو جاتی ہیں، کیونکہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا یمنی بزرگ کا، وہ شہر صنعاء سے ان کا تعلق تھا، صحیح، تو ان کا ایک بار حج کا ارادہ ہوا اور یہ حج کے لیے جب نکلنے لگے تو عاشقان رسول بہت سارے مبارکباد دینے اور ان کو شہر تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ صحیح، تو ان میں سے ایک شخص نے ان کو عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات شیخین کریمین یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم، اہل بقی، ان سب کو میرا سلام کہنا۔ اچھا وہ بزرگ فرماتے کہ میں سفر پر روانہ ہو گیا اور سفر پر روانہ ہوا، مدینہ پاک کی حاضری ہوئی۔ صحیح، کہتے ہیں مدینہ پاک کی حاضری میں مجھے اتفاق سے اس کا سلام عرض کرنا یاد نہ رہا، بھول گئے۔ اللہ، تو کہا کہ میں ذو الحلیفہ، یہ جو میقات ہے جی، وہاں آ گئے، وہاں ہم نے احرام باندھا۔ تو مجھے یاد آیا کہ یار اس عاشق رسول کا میں سلام تو بھول گیا۔ صحیح، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا اونٹ سنبھالو، میں ذرا ایک کام کر کے آتا ہوں، ضروری کام رہ گیا ہے۔ تو کہا بھائی دیکھو ہم نکل جائیں گے، زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ کہا بس ٹھیک ہے، اگر نکل جائے تو میرا اونٹ بھی لے جانا، مکے پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے میں واپس آیا۔ صحیح، واپس آ کر میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا کہ آقا، اس نے سلام عرض کیا تھا شیخین کی اور سارا اپنے معاملات پورے کیے۔ اب جب میں باہر نکلا تو رات کا ٹائم ہو گیا تھا، تو مدینہ پاک سے ایک شخص آیا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ ادھر ذو الحلیفہ پہ رکے تھے؟ تو کہاں تھا تو صحیح، لیکن تمہارا جو قافلہ ہے وہ تو روانہ ہو گیا مکے۔ صحیح، اچھا، تو کہا کہ میں پھر اندر آ گیا واپس مسجد نبی، پھر مدینہ شریف آ گئے؟ نہیں مسجد نبی شریف میں۔ اچھا، مسجد، اور وہیں پھر میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا کہ اب دیکھیں گے کیا ہوگا صبح۔ صحیح، تو کہا کہ جیسے سویا تو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ساتھ میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی غالباً اور دیگر بزرگ بھی تھے۔ واہ، تو صدیق اکبر نے میری طرف اشارہ کر کے سرکار سے کہا کہ سرکار حضور یہ ہے وہ شخص، یوں کر کے وہ تعارف کرایا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو الوفا، اس نے کہا حضور میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ تو کہا کہ تم وفادار ہو، وفادار، تم یہ کام کرنا ہے۔ تو اب اس نے وہ مطلب اس طرح کے معاملات جب دیکھے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، تو جب عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ میں اور وہ بھی خاص مسجد الحرام شریف میں رکھ دیا۔ واہ 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 واہ، پھر جیسے میری آنکھ کھلی تو میں تو مسجد الحرام شریف میں تھا۔ کیا بات، میں نے وہاں پر عمرہ بھی کیا، 8 دن وہاں رکا رہا اور 8 دن کے بعد ہمارا جو قافلہ تھا وہ پہنچا مدینہ، جو مجھ سے پہلے نکل گیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ واہ واہ، اللہ پاک بہرحال دعا تو یہی ہے کہ ہمیں بار بار جب تک زندہ رہیں بار بار آؤں مدینے، بنے آخر مدینے میں مزار۔ آمین۔ تو یہ سفر ایسا ہے بابرکت ہے، اور اللہ کرے کہ جن کو ہم نے آج ویزا دیا ہے، جن کو علامتی ٹکٹ ملا ہے، اللہ کرے یہ اور جتنے بھی شریک رہے ہیں، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی یہاں حاضر ہوتے ہیں، اللہ سب کو میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین 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 آمین، کیا بات ہے۔ یہاں مرضی لگی چلتی کسی کی، یہاں
کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں بنے کا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ صاحب آپ تشریف لائے اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا سیگمنٹ نام ہے جس کا پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم 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 میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ طیبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا طیبہ دکھا دے مولا بلا لیجئے اپنے قدموں میں آقا بلا لیجئے اپنے قدموں میں آقا بلا لیجئے اپنے قدموں میں آقا دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ کعبہ دکھا دے مولا طیبہ دکھا دے مولا دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہوگا ایک طرف ہے اوستا محمد دوسری طرف ہے بہاولپور دونوں ٹیموں کے پاس کاؤنٹر لگے ہیں 3 ڈیجٹس کا یہ کاؤنٹر ہے اب ٹیموں نے اپنے اپنے کاؤنٹر کو چلانا شروع کرنا ہے جو نمبر آتے رہیں گے انہی اسٹیپ کو ہم فالو کرتے رہیں گے انہی نمبرز پر جو اسٹیپس ہوں گے انہی اسٹیپس کے مطابق ان سے سوال کرتے رہیں گے درست جواب ہماری ٹیم کو انہی اسٹیپ پر پہنچاتا رہے گا شروع کس ٹیم سے کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی ہماری ٹیم نے کرنا ہے کیونکہ آپ دونوں ٹیمز ایک ساتھ کاؤنٹر چلائیے جس کا بڑا نمبر آئے گا انہی سے ہم اسٹارٹ لیں گے جی آپ بھی چلائیے جی جی ٹیم اوستا محمد کے 2 نمبر آئے ہیں جی آپ کے جی 3 نمبر آیا ہے جناب ٹیم بہاولپور سے آغاز کریں گے ٹیم بہاولپور آپ اب مقابلے کے لیے کاؤنٹر چلائیے نمبر 1 پہلے اسٹیپ کا سوال کیا جائے گا پہلا اسٹیپ ہے جناب احرام بتائیے احرام میں جو کام حرام ہے ان میں سے کوئی 3 بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم احرام میں جو 3 کام ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ سلی ہوئی قمیض وغیرہ پہننا اور دوسرا یہ ہے کہ سر پر ٹوپی یا امامہ وغیرہ پہننا اور تیسرا یہ ہے کہ موزے پہننا یا ایسی چپل پہننا کہ جس سے پاؤں کے اندرونی حصہ چھپ جائے اچھا یہ جو سلا ہوا کپڑا پہننا ہے یہ مرد کے لیے ہے ٹھیک ہے اسلامی بھائی کو سلا ہوا کپڑا پہننا سر پر ٹوپی اوڑھنا یا امامہ باندھنا یا اس طرح سے رومال باندھنا یہ بھی اسلامی بھائی کو منع ہے مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا یہ بھی مرد کے لیے منع ہے ٹھیک ہے
اسلامی بہن سر پر چادر اوڑھیں اور انہیں سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانے کی بھی اجازت ہے اور وہ سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتی ہیں. جی جواب آپ کا درست مانیں گے؟ سبحان اللہ. ہر صحیح جواب پر یہاں سے سبحان اللہ کی صدائیں آتی رہیں. ذکر اللہ کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ جنت میں درخت بھی لگتا چلا جائے گا. جی جیسے جیسے ٹیم آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ اینیمیشن کے ذریعے آپ ان کا سفر بھی دیکھتے رہیں گے. جی پہلا اسٹیپ عبور کر لیا ہے ٹیم بہاولپور نے. باری ہے اوسطا محمد کی. اوسطا محمد کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. کیا بات ہے جناب, ٹیم اوسطا محمد نے بھی 1 نمبر نکالا ہے. پہلے ہی اسٹیپ کا سوال آپ سے بھی ہوگا. بتائیے جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں اگر وہ مجبوری یا بھولے سے کر لی تو حکم کیا ہوگا؟ رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے. اگرچہ اس پر گناہ نہیں ملے گا لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. جی جناب, جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں اگر وہ کسی مجبوری کے سبب یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں, مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے وہ بہرحال ادا کرنا ہوگا. اب یہ باتیں چاہے بغیر ارادے ہوں, بھول کر ہوں, سوتے میں ہوں یا کوئی جبرن کروائے, اس کا جو جرمانہ ہوگا وہ ادا کرنا ہوگا. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. ٹیم اوسطا محمد بھی پہلے اسٹیپ کو عبور کرے گی. بڑھیں گے جناب ٹیم بہاولپور کی طرف. کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. 2 نمبر نکالے ہیں جناب. تیسرے اسٹیپ کا سوال کریں گے. تیسرا اسٹیپ ہے حدود حرم. بتائیے حدود حرم کے اندر تر گھاس اکھیڑنا اور وہاں کے جانوروں کو تکلیف دینے کے متعلق حکم کیا ہے؟ ہم سے سوال دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال. حدود حرم میں تر گھاس اکھیڑنا اور جانوروں کو تنگ کرنا منع ہے. یہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود حرم میں تر گھاس اکھیڑنا اور جانوروں کو تنگ کرنا جو ہے اسے منع فرمایا گیا حدیث پاک. صرف منع ہے یا حکم ہے؟ اس کا حکم سنائیے. حرام ہے, حرام. جی حدود حرم کے اندر تر گھاس اکھیڑنا اور وہاں کے جانوروں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے. یاد رکھیے ناظرین, جواب درست دے دیا ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. رے سے کا موقع ہے ہو جانے والے. رے سے کا موقع ہے ہو جانے والے. سبحان اللہ. چلیں جناب, باری ہے ٹیم اوسطا محمد. کاؤنٹر چلائیے, اپنے سفر کو آگے بڑھائیے. 2 نمبر نکالے ہیں ٹیم اوسطا محمد نے بھی. لگتا ہے کوئی پلاننگ کر کے آئے ہیں جناب. دونوں ٹیم برابر اسٹیپ پر چل رہی ہیں. حدود حرم کے متعلق آپ سے بھی سوال ہوگا. بتائیے حرم مکہ میں درخت کاٹنا ممنوع ہے, اس کے متعلق کوئی حدیث سنا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حدود حرم میں درخت ہیں ان کا کاٹنا منع ہے. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں کے درختوں کو نہ کاٹا جائے. جواب درست دیا ہے جناب. سبحان اللہ. جی باری ہے ٹیم بہاولپور کی. ٹیم کا سفر دیکھتے رہیں گے. ماشاءاللہ. جی ٹیم بہاولپور تیسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر. 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب. ٹیم پہنچے گی چھٹے اسٹیپ پر, لیکن اس کے لیے آپ کو چھٹے اسٹیپ کے سوال کا جواب بھی دینا ہوگا. چھٹا اسٹیپ ہے حجر اسود. حجر اسود سے متعلق سوال ہے کہ اگر موقع ملے تو حجر اسود کو کس انداز سے چوما جائے؟ اللہ نصیب کر دے.
हजर अस्वद को चूमने का तरीका ये है कि हजर अस्वद को अगर चूमने का मौका मिले तो इस तरह चूमे कि दोनों हथेलियाँ हजर अस्वद की साइड पर हों और मुंह रख के इस तरह चूमा जाए कि चूमने की आवाज़ पैदा ना हो उसमें। जी, हजरे अस्वद पर दोनों हथेलियां और उनके बीच में मुंह रखकर यूं बोसा दिया जाए कि आवाज पैदा ना हो, और अगर 3 बार ऐसा करने का मौका मिल जाए तो क्या ही बात है मदीने की। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। भेजा जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, संग असवद तेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी हजरे अस्वद का बोसा नसीब फरमाए। लेकिन याद रखिएगा, हजरे अस्वद का बोसा ये सुन्नत है, लेकिन किसी को तकलीफ़ देना इस पर जो है वो वईद हैं। तो कोशिश करें कि जब रिलैक्स माहौल हो, कोई ऐसा मौका मिले कि आप आराम के साथ, आसानी के साथ इसको बोसा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना भीड़ में वहाँ पर ताकत आजमाई करना, एक दूसरों को धक्के देना, एक दूसरों को खींचना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। अगर आसानी के साथ मौका मैसर आए तो ही हजरे अस्वद का बोसा लिया जाए। बारी है औस्ता मोहम्मद की। काउंटर चलाएंगे, तीसरे स्टेप से आगे का सफर करेंगे। 3 नंबर निकाल दिए हैं जनाब। टीम औस्ता मोहम्मद ने भी। आपसे भी करेंगे हजरे अस्वद से मुतालिक सवाल। दुरुस्त जवाब आपको भी छठे स्टेप यानी हजरे अस्वद तक पहुंचा देगा। आपने बताना है कि हजरे अस्वद कहां का पत्थर है। जन्नती पत्थर। जी जनाब, हजरे अस्वद ये जन्नत का पत्थर है। अल्लाह हमें इसका बोसा नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। कालक जबी सजदाए दर से छुड़ाओगे, कालक जबी सजदाए दर से छुड़ाओगे, कालक जबी सजदाए दर से छोड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, छठे स्टेप से आगे का सफर करना है नाजरीन। बारी टीम बहावलपुर की है। छठे स्टेप से आगे का सफर। काउंटर चलाइए। 1 नंबर टीम बहावलपुर बढ़ेगी 7वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है इस्लाम। तवाफ करने वालों के लिए हजरे अस्वद का इस्लाम करने का क्या हुक्म है। मुस्तहब है। नहीं जनाब, तवाफ करने के बाद हजरे अस्वद का इस्लाम ये सुन्नत है। बढ़ते हैं टीम औस्ता मोहम्मद की तरफ। देखते हैं, आप अगर 1 नंबर निकालते हैं तो फिर आपकी तरफ यही सवाल फॉरवर्ड कर देते हैं। नहीं जनाब, टीम औस्ता मोहम्मद ने इस बार अलग फैसला किया है। 3 स्टेप आगे बढ़कर 9वें स्टेप पर पहुंचेंगे। बताइए, मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकाअते नवाफिल पढ़ने का सवाब क्या है। हदीस पाक में इसका सवाब बयान किया गया है कि उस शख्स को अगले पिछले गुनाह तमाम माफ़ कर दिए जाएंगे और कल बरोज़ क़यामत उसको अमन वालों में उठाया जाएगा। जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकातें पढ़े उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे और क़यामत के दिन अमन वालों में उसे उठाया जाएगा। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। 3 स्टेप औस्ता मोहम्मद आगे बढ़ेगी जनाब। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ रही है नाजरीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एनिमेशन के जरिए उन स्टेप्स को दिखाया जाए ताकि ये स्टेप्स आपको याद भी हो जाएं, जहन नशीन हो जाएं, और जब आप मक्के की बाबरकत और मुबारक फ़ज़ाओं में पहुंचे तो आप इन मनाजिर को अपनी आंखों से देखें और इनकी बरकतें हासिल करें। टीम बारी है टीम बहावलपुर की। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। छठे स्टेप से आगे का सफ़र होगा।
7वें स्टेप का सवाल टीम बहावलपुर से करना है। बताइए हजर अस्वद के इस्तेलाम की फजीलत क्या है? हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हजर अस्वद को बोसा दे तो कल बरोज़ क़यामत इसकी 2 आँखें होंगी, 2 होंठ होंगे और ज़बान होगा, और जिसने इसका बोसा लिया होगा ये उसके हक़ में गवाही देगा। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि बरोज़े क़यामत ये पत्थर उठाया जाएगा तो इसकी आंखें होंगी जिनसे देखेगा, ज़बान होगी जिससे बात करेगा, जिसने हक के साथ इसका इस्तेलाम किया उसके लिए ये पत्थर गवाही देगा। अल्लाह हमें भी हजर अस्वद का बोसा नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी आतिफ भाई की तरफ बढ़ेंगे, कुछ ऑडियंस से सवालात लेंगे। इंशाअल्लाहुल करीम हज की बात हो रही है तो सवाल भी हज के मुतालिक हम करते हैं कि हज के कितने अरकान हैं, हज के अरकान कितने हैं, ये सवाल है। हज के कितने अरकान हैं? जी हज का एक रुकन है मैदान अरफात में जमा होना। अल्लाह इनको हज नसीब फरमाए और ये मद्दी मुज़ाकरे में शिरकत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में भी आते रहेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह इनको ये जवाब मिल जाएगा। किसी और इस्लामी भाई से जवाब लेते हैं। चले माशाअल्लाह। हज के 2 अरकान हैं, एक वक़ूफ़ अरफात और दूसरा तवाफ़ ज़ियारा। इनका जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह इनको तस्बीह मदीना और सौगात मदीना ये इंशाल्लाह तोहफे में देंगे। या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखो, या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखो, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखो, या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखो। आइए कुछ नाजरीन ने कॉल की है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अब्दुल हबीब है और मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे यूसुफ अंकल, आज मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। मदीने जाते वालों जाओ जाओ फी आबादिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और एक और शायर ने लिखा कि ना हो मायूस दीवानों, पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। अल्लाह हमें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। चलें जी, आइए मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। बारी है हमारी टीम औस्ता मोहम्मद की। काउंटर चलाइए जनाब। 9वें स्टेप से आगे का सफर टीम औस्ता मोहम्मद ने करना है। 2 नंबर निकाले हैं जनाब टीम औस्ता मोहम्मद ने। 11वें स्टेप पर पहुंचेगी टीम औस्ता मोहम्मद, लेकिन इसके लिए आपने 11वें स्टेप के सवाल का दुरुस्त जवाब भी देना होगा। सवाल है आपसे, स्टेप कितना खूबसूरत है, नाम है इसका मुल्तज़म। चलें शेर सुनते हैं आपसे। शेर सुनाएंगे? शेर है, आला हजरत ने लिखा, मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा। शौक़ मोहब्बत का आपस में यहाँ उलझना देखो। नहीं, जो आला हजरत ने लिखा है वो बयान करें। जी बना लेना, ये भी काम है बड़ा जबरदस्त काम है। क्या बात है, माशाअल्लाह। दोबारा शेर पढ़ें। मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा। चले सुबह आ रहा देखो।
अब तो मदीने चलो नहीं, वो सुबह। जो आपने पहले जो लिया था ना, उसका कुछ हिस्सा दुरुस्त था, लेकिन कुछ हिस्से में आपने अपनी तरफ से मिला लिया था। शौक की जो आपने बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। मोहब्बत की जो बात की थी, आला हजरत ने शौक के साथ कुछ और बयान किया है। वो लफ्ज पहले है और फिर शौक है। चलें, यहां से कोई शेर सुनाएगा। जब बंदे को मदीने से मोहब्बत होती है ना जी, तो उस मोहब्बत की वजह से दिल में वो चीज़ खुद ब खुद पैदा हो जाती है, और हर आशिक के दिल में वो चीज़ है, होनी भी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और इसके- ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल। चले माशाल्लाह। यहाँ कौन है? आप सुनाएंगे? आ जाए। सुनाएंगे, एक मिनट जी। अरमानो शौक का यहाँ आपस में उलझना दे। ये भी इनका अरमान नहीं है, वो है, सुने क्या है। अदब व शौक का या बाहम उलझना देखो। चले जी, टीम बारी है टीम बहावलपुर की। मौका मिला है टीम बहावलपुर। 2 नंबर निकाल दिए हैं जनाब। 7वें स्टेप से मजीद 2 स्टेप आगे बढ़कर टीम पहुंच पाएगी 9वें स्टेप पर, और 9वां स्टेप है 2 रकात नफिल और दुआ। सवाल है आपसे, बताइए तवाफ मुकम्मल करने के बाद तवाफ के नवाफिल कहां पढ़ने चाहिए? तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद अगर जगह मिले तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी चाहिए, वरना मस्जिद हराम में जहाँ मुमकिन हो वहाँ पढ़ लें। जी जनाब, अगर मुमकिन हो तो मकाम इब्राहिम के करीब ये नवाफिल अदा किए जाएं, वरना मस्जिद हराम में जहाँ मुमकिन हो, जहाँ चाहें वहाँ ये नवाफिल अदा किए जा सकते हैं। अल्लाह हमें ये भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह। जी जनाब, टीम बढ़ेगी 2 स्टेप आगे। स्क्रीन के जरिए हम टीम का सफर भी देख रहे हैं। 8वां और ये अब 9वें स्टेप पर टीम पहुंची है। मकाम इब्राहिम भी नजर आ रहा है, प्यारा प्यारा काबा भी नजर आ रहा है। अल्लाह हमें इसकी सीध में नमाज अदा करना, ये नवाफिल अदा करना, तवाफ के नवाफिल अदा करना नसीब फरमाए। बारी टीम औस्ता मोहम्मद की है। 9वें स्टेप से आगे का सफर। दोनों टीम एक ही स्टेप पर जमा हो चुकी हैं जनाब। एक नंबर निकाला है, टीम पहुंचेगी 10वें स्टेप पर। सवाल होगा मकाम इब्राहिम के हवाले से। स्टेप का नाम है मकाम इब्राहिम। बताइए मकाम इब्राहिम की जो खुसूसियात हैं उनमें से कोई 2 खुसूसियात बयान कीजिए। पिछली बार जवाब दुरुस्त नहीं हुआ था, इसलिए कुछ मशवरा करके जवाब देंगे जी। इसमें 2 खुसूसियात है। पहली खुसूसियत तो ये कि जब काबे की तामीर की जा रही थी तो वो बुलंद हो जाया करता था, और दूसरा ये कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के जो नक्शे वो इसमें नक्श थे। सुभान अल्लाह। मकाम इब्राहिम की स्पेशलिटी की अगर बात की जाए तो ये वो ज़बरदस्त और बाबरकत जन्नती पत्थर है कि जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान को अपने अंदर महफूज कर लिया, और ऐसा महफूज किया कि सदियां गुजर गई, आज भी उन निशानों को आंखों से देखा जा सकता है। अल्लाह हमें इसका दीदार नसीब फरमाए। और जब ये पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाया, आप काबे की तामीर फरमा रहे थे, तो जैसे जैसे काबे की तामीर ऊंची होती गई, इंसानी कद से ऊपर उठी, तो अब किसी ऊंची चीज़ की ज़रूरत हुई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये पत्थर लेकर आए। जब ये पत्थर लाए ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर तशरीफ़ फरमा हुए, इस पर खड़े होकर आपने तामीर शुरू की। अब इमारत और आगे बढ़ी, ऊंची हुई, तो इस पत्थर ने ऊंचा होना शुरू कर दिया, गोया एक लिफ्टर का काम किया। जब जब जरूरत होती ये पत्थर ऊंचा हो जाता, जब जरूरत होती ये पत्थर नीचे आ जाता। ये मकाम इब्राहिम की स्पेशलिटी है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जन्नत के याकूत में से ये याकूत है। अल्लाह हमें इसका भी दीदार नसीब फरमाए। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। इब्राहिम के नक्शे पर चल कर इब्राहिम के नक्शे पर चल कर निगाहों से दिल में बसाता रहो, मैं निगाहों से दिल में निगाहों से दिल में बसाता रहो, मैं
شہر مکہ میں آتا رہوں میں، بولو یا ربنا ارحمنا یا ربنا یا ربنا سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہمارے عدنان بھائی کے مطلب کا اگر ساؤنڈ دے دیا جائے تو پھر عدنان بھائی کی پرفارمنس دیکھنے لائق ہوتی ہے. اللہ پاک ہمارے عدنان بھائی کو بھی سلامت رکھے. باری ٹیم بہاولپور والوں کی ہے. آپ نے 9ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر کرنا ہے. کاؤنٹر چلائیں گے، آگے بڑھیں گے. 1 نمبر نکالا ہے جناب. ٹیم بہاولپور بھی پہنچیں گے 10ویں اسٹیپ پر. 10ویں اسٹیپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا. بتائیے مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بنانا کیا ہے؟ مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بنانا جائز ہے کہ قرآن پاک میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جائز تو ہے، ظاہر قرآن کا حکم ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ اصل میں حکم پوچھا گیا ہے نا یہاں پر. کیا ہے مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بنانا کیا ہے؟ مستحب ہے. چلیں جی، جواب آپ کا درست مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. اللہ ہمیں بھی مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کرنا نصیب فرمائے. جواب درست مانیں گے. حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر، حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر تیرے در پہ دکھ سناتا رہوں میں، تیرے در پہ دکھ سناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. بولو یا ربنا ارحمنا یا سبحان اللہ. تقریباً آدھا ہمارا مقابلہ ہو چکا ہے. 10 اسٹیپس ہماری ٹیم عبور کر چکی ہے. باری اوسطا محمد کی ہے. دونوں ٹیم 10ویں اسٹیپ پر جمع ہو چکی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم کتنا آگے نکل پاتی ہے. کاؤنٹر چلائیے، قسمت آزمائیے. 2 نمبر نکالے ہیں جناب. ٹیم اوسطا محمد نے 12ویں اسٹیپ پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 12ویں اسٹیپ کے سوال کا جواب دینا ہوگا. اسٹیپ کا نام ہے باب کعبہ. بتائیے کعبے میں موجود جو نشانیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک نشانی بیان کیجیے. دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. کعبے میں 2 نشانی ہیں، ان میں سے نشانی ایک یہ کہ ان میں مقام ابراہیم ہے. جی، اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. تفسیر صراط الجنان سے لیا گیا ہے. جواب درست دیا ہے جناب. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا. کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم ہو، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم ہو. برستی گرد مگر کی بارش جگہ، دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا،
आमीन आमीन। चलें जी, 12वें स्टेप पर टीम औस्ता मोहम्मद है और 10वें स्टेप पर टीम बहावलपुर। टीम बहावलपुर काउंटर चलाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। 3 नंबर निकाल लिए हैं जनाब। दुरुस्त जवाब टीम बहावलपुर को मुसल्ला जिब्राइल तक पहुंचा देगा। 13वां स्टेप है, बताइए मुसल्ला जिब्राइल की निशानदही अब कैसे मुमकिन है? अब इसकी निशानदी इस तरह की जाती है कि सफ़ेद ढलान वाली जगह पर ब्राउन मार्बल लगा दिया गया है, तो इसके ज़रिए इसकी निशानदी की जाती है। काबा मुशर्रफा की वो दीवार के जिसमें बाबे काबा है और उसके नीचे जो व्हाइट कलर की ढलान बनी हुई है उस पर गोल्डन कलर के पत्थर लगा दिए गए हैं। आप एनिमेशन के जरिए देख भी सकेंगे, यही वो जगह है। आइए आपको वो स्टेप दिखाते हैं। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। सभी मैंने छान डाले तेरे पाले पाया पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, टीम औस्ता मोहम्मद की तरफ बढ़ेंगे। टीम औस्ता मोहम्मद काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 12वें स्टेप से आगे का सफर टीम औस्ता मोहम्मद जी, काउंटर रोकिए। 1 नंबर आगे बढ़ सकेंगे जनाब, पहुंचेंगे मुसल्ला जिब्राइल पर। आपके लिए सवाल है, मुसल्ला जिब्राइल की अब तो निशानी हमने बता दी कि कैसे मुमकिन है, लेकिन इस निशानी से पहले की जो निशानी थी वो क्या थी? देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। पहले काबा मुअज़्ज़मा की दीवार के करीब एक गड़ा बना हुआ था, तकरीबन 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, और कुछ सेंटीमीटर से इसकी गहराई थी। 3 मीटर लंबा नहीं था, वो कम लंबा था। 2 मीटर लंबा था और 1 मीटर चौड़ा था जी। अब मुसल्ला जिब्राइल जैसा नजर आता है, उससे पहले इस मकाम पर यानी मुसल्ला जिब्राइल की निशानदही के लिए काबे की दीवार के करीब मताफ के फर्श पर एक जा नमाज के बराबर एक छोटा सा घड़ा बना हुआ था, ताकि लोग आसानी से इस मुबारक मकाम को पहचान ले। और उस घड़े की जो पैमाइश है वो ऐसे थी कि ये 2 मीटर लंबा था, 1 मीटर चौड़ा था और 28 सेंटीमीटर ये गहरा था। अल्लाह हमें इस मकाम की भी बरकतें नसीब फरमाए, दीदार नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। हज़रत जिब्रील अमीन की ड्यूटी थी कि ये अल्लाह के नबियों के पास, रसूलों के पास अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर होते थे। किसी के पास 10 बार, किसी के पास 20 बार, किसी के पास अलग अलग क्वांटिटी में ये हाजिरी लगाई है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन ने कितनी बार हाजिरी लगाई है, ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। नाज़रीन, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
اعلان نبوت کے بعد والی زندگی کو کیلکولیٹ کیا جائے نا تو تقریباً 23 سال نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد دنیا کو عطا فرمائے. اب ان 23 ایئرز کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تقریباً 24,000 مرتبہ تشریف لائے. 24,000 بار حضرت جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگائی. تو شاعر نے کہا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ایسی محبت حضرت جبریل امین بھی نبی پاک علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام سے حقیقی محبت نصیب فرمائے. بے لقائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروگرام کے حوالے سے کچھ ریویو آئے ہیں ہمارے پاس, آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. آج ہم موجود تھے حاضر ہیں ہم سیزن 3 میں, اور ماشاءاللہ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ویسے تو مکہ مدینہ بہت دیکھا گئے, اور ماشاءاللہ یہاں آ کے بہت ساری معلومات ایسی ملی جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی, جیسے کہ خانہ کعبہ کی چابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے حوالے کی, اور ایسی بہت ساری معلومات ماشاءاللہ یہاں ملی. تو آپ بھی دیکھیں حاضر ہیں ہم پروگرام. جی ماشاءاللہ. جی ایک اور. میرا نام عاطف احمد بٹ ہے اور میں پروگرام حاضر ہیں ہم میں سیزن 3 میں آیا ہوں. لیکن مجھے یہاں ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ مصلی جبرائیل, جو کہ میں کافی دفعہ عمرے پہ جا چکا ہوں, میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں. اب انشاءاللہ جب جاؤں گا تو لازمی وہ جگہ دیکھوں گا. جی یہ مصلی جبرائیل یہ ایسی یوں کہا جائے کہ بابرکت جگہ ہے, اور یہ میرا بھی تجربہ رہا ہے. پچھلے سال ہم نے اس کو اسٹیپ میں شامل کیا تھا اور اس کے بارے میں معلومات لی تھی, اس کے بارے میں پڑھا تھا. اس کو ویسے دیکھا تو تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ جگہ کیا ہے. جب پتہ چلا کہ یہ مصلی جبرائیل ہے تو میں نے کئی سارے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا. حالانکہ لوگ کئی بار مکہ مدینہ جا کر آ چکے ہیں لیکن اس جگہ سے ناواقف تھے. یوں کہا جائے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں نہیں معلوم. اس پروگرام کے ذریعے یہ ہمیں دکھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ یہ کتنی بابرکت اور مبارک جگہ ہے. اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پھر مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور ہم جا کر یہ مصلی جبرائیل کی بھی زیارت کریں. جی ایک اور ریویو شامل کریں گے اور اس کے بعد مقابلے کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر منظر احمد نشیر پڑھاتا ہوں. پہلی دفعہ پروگرام میں شرکت کی, حاضر ہیں ہم سیزن 3 میں. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. عمرے تو میں نے پرفارم کی لیکن وہ ایسی چیزیں نالج میں آئی کہ جو شاید پہلے مجھے نہیں پتہ تھی. تو بہت معلوماتی پروگرام ہے, آپ بھی دیکھیں, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بڑھیں گے جناب مقابلے کی طرف. ٹیم بہاولپور سے سوال ہوگا, لیکن سوال کہاں سے ہوگا اس کا فیصلہ ٹیم بہاولپور نے خود کرنا ہے. 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب ٹیم بہاولپور. 3 اسٹیپ آگے بڑھ کر 16ویں اسٹیپ پر پہنچ جائے گی. اسٹیپ کا نام ہے میزاب رحمت. واہ واہ واہ, بڑا خوبصورت اسٹیپ ہے. میزاب رحمت پر شعر سنائیں گے؟ چلیں آپ کو شعر دیتے ہیں, وہ شعر مکمل کیجئے. باب میزاب و حجر اسود پر مصلی جبرائیل 13ویں اسٹیپ سے 16ویں اسٹیپ کا سفر ہے. 3 اسٹیپ آگے بڑھیں گے. جی باب میزاب و حجر اسود پر بارش اللہ کے کرم کی ہے. بارش اللہ کے کرم کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. باب میزاب حجر اسود پر, باب میزاب حجر اسود پر
بیسیکلی یہ پر نالا ہے جو کعبہ مشرفہ کے اوپر بنایا گیا ہے اور یہ سونے کا بنا ہوا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو جب کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر پانی برستا ہے تو پھر وہ وہاں سے بارش کا پانی اس پر نالے سے نیچے زمین پر تشریف لاتا ہے۔ کیا سہانا منظر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بارش مکہ بھی نصیب فرمائے تاکہ ہم اس میزاب رحمت سے برسنے والے پانی کا بھی نظارہ کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ خوب کرم کے چھیٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ جی سوال ہوگا اوسطا محمد سے، لیکن کہاں سے ہوگا اس کا فیصلہ آپ کے کاؤنٹر نے کرنا ہے۔ 13ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر، کاؤنٹر چلائیے۔ 2 اسٹیپ آگے بڑھ کر پہنچ سکیں گے 15ویں اسٹیپ پر۔ اسٹیپ کا نام ہے حتیم۔ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حتیم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں کہیں کعبے پر نماز پڑھنی ہے تو تم حتیم کے اندر نماز پڑھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حتیم کعبہ میں داخل کر کے ارشاد فرمایا اگر تم کعبے میں نماز پڑھنا چاہتی ہو تو حتیم میں پڑھ لو کیونکہ یہ کعبے کا ہی حصہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب انشاءاللہ کعبہ مشرفہ جائیں گے تو حتیم بھی دیکھیں گے۔ آپ نے اینیمیشن کے ذریعے تو دیکھ لیا ہے، آئیے کچھ اپنے حاضرین سے کافی دیر ہوئی بات نہیں ہوئی۔ بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عاطف بھائی بھی موجود ہیں، کچھ ہمارے حاضرین سے دونوں بھائی آ جائیں، ایک اس طرف آ جائے ایک اس طرف آ جائے، جلدی جلدی 2-4 سوال لے لیجئے۔ ہمارے کچھ اسلامی بھائی مہمانوں کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، وہ بھی تشریف لائے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ کچھ ہماری شخصیات سے بھی سوالات لے لیجئے۔ نماز کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ نماز وتر واجب ہے یا سنت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رمضان رضا اتاری مدینہ اولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں۔ نماز وتر واجب ہے؟ نماز وتر واجب ہے، جی جناب، جواب ان کا درست ہے۔ درست ہے، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ تسبیح مدینہ تحفے میں دی جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں کن صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات ہیں؟ ارے واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عثمان اتاری۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے پہلے خلیفہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہیں۔ کیا بات ہے جناب۔ تسبیح مدینہ ان کو تحفے میں پیش۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سوالات لیجئے، ہماری شخصیات سے بھی لیجئے۔ چلیں جی، ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کوئی ایک فضیلت بتانی ہے، کیا بات ہے، کوئی ایک فضیلت بتانی ہے
एक बार दुरूद पाक पढ़ने की हमारे लाल भाई। एक बार दुरूशी पढ़ने से 10 नेकियों का सवाब मिलता है। माशाअल्लाह। चले, इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। तस्बीह मदीना और सौगात मदीना इंशाल्लाह। माशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी। एक और सवाल है, काफी आसान सा है, तकरीबन अक्सर लोगों को आता होगा। वुजू के कितने फराइज हैं? अरे वाह। कोई छोटे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अरे वाह, कौन कौन से हैं ये भी बताएंगे? चेहरा धोना, कुनिया समेत दोनों बाजू धोना, चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। इनको इंशाल्लाह तस्बीह मदीना तोहफे में दी जाएगी। 2 तोहफे देना भाई, 2 सवाल हो गए ना, 2 जवाब दिए इन्होंने, एक और तोहफा दे इनको इंशाल्लाह। इसमें सुरमा, वाह, ये जो सुन्नत भी है लगाना, तो इंशाल्लाह ये तोहफे में देना। वाह भाई वाह, क्या बात है जनाब। चलें जी, मुकाबले को आगे लेकर चलते हैं। बारी है जनाब टीम बहावलपुर की। 16वें स्टेप से आगे का सफर, मिजाब रहमत से आगे बढ़ना है, लेकिन कितना बढ़ना है फैसला काउंटर ने करना है। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 2 नंबर आ गए हैं जनाब, पहुंचेंगे 18वें स्टेप पर। 18वां स्टेप नाम है जिसका मुस्तजार। बताइए मुस्तजार कहां वाक़ है? करता है कमाल, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला। रुकन यमानी और रुकन शामी के दरमियान जो जगह है वो मुस्तजार कहलाती है। जी, रुकने यमानी और रुकने शामी के दरमियान गरबी दीवार का वो हिस्सा जो मुल्तज़म के मुकाबिल है वो मुस्तजार है। बारी है टीम औस्ता मोहम्मद की। काउंटर चलाएंगे, 15वें स्टेप से आगे बढ़िए। टीम औस्ता मोहम्मद 2 नंबर निकाले हैं, पहुंचेंगे 17वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है रुकने शामी। शेर मुकम्मल कीजिए। रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत। और बयां ज़िक्रे शगे अबरार भी मिलके करते। चलो मदीने सुबह दिल आ रहा देखो। अपनी तरफ से क्यों बनाते हैं यार? थोड़ा सा इसको दुरुस्त कर लें। अब मदीना को चलो सुबह दिल आ रहा देखो। रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत, अब मदीने को चलो सुबह दिलारा देखो। क्या बात है, आला हजरत ने हज फरमाने के बाद अपनी यूं कहा जाए कि कैफियत को कलमबंद किया है, और क्या कमाल का किया है। अल्लाह हमें भी ये कैफियत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत, अब मदीने को चलो सुबह दिलारा देखो, अब मदीने को चलो सुबह दिलारा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीम औस्ता मोहम्मद 17वें स्टेप पर है, टीम बहावलपुर 18वें स्टेप पर है। अब बारी है टीम बहावलपुर की। काउंटर चलाकर मजीद आगे बढ़िए। 2 नंबर निकाले हैं जनाब, पहुंच सकेंगे 20वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है मुस्तजाब।
शेर मुकम्मल करेंगे। मुस्तजाबो हतीम पर बेशक, बारिश अल्लाह के करम, बारिश अल्लाह के करम की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुस्तजाबो हतीम पर बेशक, मुस्तजाबो हतीम पर बेशक, बारिश अल्लाह के करम की है, बारिश अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम औस्ता मोहम्मद बहावलपुर से 3 स्टेप दूर है। अगर 3 नंबर निकाल लिए, चूंकि बारी आपकी है, तो फिर दोनों एक ही स्टेप पर जमा हो जाएंगे। हिम्मत कीजिए, कोई दुरूद पढ़कर काउंटर पर दम भी कीजिए और काउंटर चलाइए। 3 नंबर निकाल दिए हैं जनाब। 20वें स्टेप पर पहुंचेंगी टीम औस्ता मोहम्मद। स्टेप का नाम है मुस्तजाब। बताइए, मुस्तजाब पर की जाने वाली दुआ पर आमीन कहने के लिए कितने फरिश्ते मुकर्रर हैं? 70,000। 70,000 फरिश्ते मुस्तजाब पर दुआ पर आमीन कहने के लिए मुकर्रर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुस्तजाबो 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 हतीम पर बेशक, बारिश अल्लाह के करम की है, बारिश सुभान अल्लाह। अल्लाह इस करम की बारिश में हमें भी नहाना नसीब फरमाए। अब टीम सिर्फ 4 स्टेप दूर है। दोनों टीम 20वें स्टेप पर यकजा हो चुकी हैं, जमा हो चुकी हैं। दोनों टीमों का मुकाबला जारी है। काउंटर ने फैसला करना है कि कौन सी टीम पहले आखिरी स्टेप को उबूर कर पाती है। बारी है टीम बहावलपुर की। काउंटर चलाइए, किस्मत आजमाइए। 1 नंबर निकाला है जनाब। पहुंचेंगे 21वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है सफा पहाड़। बताइए, सफा पहाड़ पर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? इसको पाने की करें कोशिश सभी, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं अब्दाउ बिमा बदा अल्लाहु ताला बिही इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता अव तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा। आगे, मन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जी, ये दूसरे पारे की सूरह बकरा की 158वीं आयत है और इसमें दुआ भी शामिल की गई है। बहुत खूबसूरत इसका तर्जमा है। मैं इससे शुरू करता हूँ जिसको अल्लाह ने पहले जिक्र किया और फिर आयत का तर्जमा है कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे, और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला खबरदार है। अल्लाह हमें भी सफ़ा पहाड़ पर ये दुआ करना नसीब फरमाए। ये भी दुआ की जा सकती है, इसके अलावा भी आप चाहें तो मुख्तलिफ दुआएं कर सकते हैं। जी जनाब, बारी है टीम औस्ता मोहम्मद की। काउंटर चलाइए, किस्मत आजमाइए। टीम औस्ता मोहम्मद 2 नंबर निकालकर टीम बहावलपुर से 1 स्टेप आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उसके लिए जवाब भी दुरुस्त देना होगा। स्टेप का नाम है मीलेन अख्तरैन। सफा व मरवा के दरमियान मीलेन अख्तरैन पर दौड़ते हुए किस मंजर को जहन में रखना चाहिए? सीखने के वास्ते हाजिर हम, बरकतें पाएंगे और रब का करम, बरकतें पाएंगे और रब का करम। मिलियन अख्तरैन के दरमियान दौड़ लगाने के दौरान ये तस्वर करना चाहिए कि एक ऐसी हालत में कि जहाँ बयाबान था और कुछ भी नहीं था। इस वक्त में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी छोटी उम्र में बिलाकर रो रहे थे पानी के लिए, और उनकी वालिदा पहाड़ों के दरमियान
पानी की तलाश में चक्कर लगा रही थीं। जी नाजरीन, ज़रा अपने जहन के अंदर वो दिल हिला देने वाला मंजर तरोताज़ा कीजिए कि जब यहाँ बे आबो गया मैदान था, एक नन्हे मुन्ने शहजादे हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिद्दत प्यास में मुब्तला हैं। आज माँ अपने बच्चों की तकलीफ़ को नहीं देख सकती तो वो तो छोटी उम्र है। अल्लाह अकबर। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस प्यास को, उसकी शिद्दत को महसूस करती हैं तो आप सफ़ा पहाड़ पर दौड़ती हैं, देखती हैं वहाँ पानी नहीं मिलता, तो फिर आप मरवा पहाड़ की तरफ दौड़ती हैं। नीचे जब पहाड़ से नीचे उतरती हैं तो जब ये मीलेन अख्दरैन, उस वक्त ये हमवार जगह थी, दोनों पहाड़ थे, एक तरफ सफ़ा दूसरी तरफ मरवा और बीच में हमवार जगह है। आप सफ़ा से जब नीचे उतरी तो देखा कि जगह बिल्कुल हमवार है, तो आपने यहाँ पर दौड़ लगा दी और यूं मरवा पहाड़ तक चढ़ गई। ऐसे आपने 7 चक्कर लगाए। अल्लाह पाक को हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की यह अदा ऐसी पसंद आई कि हज व उम्रा करने वालों के लिए सफ़ा व मरवा के दरमियान सई को लाजिम कर दिया गया। अल्लाह हमें भी सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की सआदत नसीब फरमाए। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। सफ़ा और मरवा के बैन दौड़ो, सफ़ा और मरवा के बैन दौड़ो, सई करके तुझको मराता रहो मैं, सई करके तुझको मराता रहो मैं, सदा शहर मक्का में आ रहो मैं। बोलो या रब्बना इरहमना, या रब्बना इरहमना, बोलो ना या रब्बना इरहमना, या रब्बना इरहमना। आमीन आमीन आमीन। चले जनाब, टीम बहावलपुर 21वें स्टेप पर मौजूद हैं। टोटल हमारे 24 स्टेप हैं। अब अगर टीम ने 3 नंबर निकाल लिए तो आखिरी सवाल टीम बहावलपुर से हो सकता है, और अगर कुछ और नंबर निकलते हैं तो फिर जो नंबर निकलेगा उसी स्टेप का सवाल करेंगे। जी टीम बहावलपुर काउंटर चलाइए। 2 नंबर निकाले हैं जनाब। 2 स्टेप आगे बढ़कर टीम पहुंच सकेगी 23 यानी 23वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है मरवा पहाड़। बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सई के बाद क्या अमल साबित है? इसको पाने की करे कोशिश सभी, इसको 2 रकत नफिल अदा करना, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सई के बाद मताफ के किनारे हजरे अस्वद की सीध में 2 नफिल अदा फरमाए। जवाब टीम का दुरुस्त मानेंगे जनाब। देखा सफ़ा मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा रवा एक सरों का मुकाबला अपने आखिरी और इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है नाजरीन। औस्ता मोहम्मद की टीम 22वें स्टेप पर मौजूद है, 2 स्टेप दूर है ये अपनी जीत के, और टीम बहावलपुर 23वें स्टेप पर है, यानी 1 स्टेप इन्होंने अबूर करना है। लेकिन ये स्टेप उस वक्त अबूर होंगे कि जब टीम औस्ता मोहम्मद 2 नंबर निकालेगी तो इनसे आखिरी स्टेप का सवाल होगा, और टीम बहावलपुर को अब 1 नंबर लाना जरूरी है क्योंकि अब इनका सिर्फ 1 स्टेप बाकी है। पारी इस वक्त औस्ता मोहम्मद की है। काउंटर चलाइए और अपनी किस्मत आजमाइए। अगर 2 नंबर आ गए तो आखिरी स्टेप का सवाल आपसे हो सकता है, 3 नंबर आए तो आपका कोई सवाल नहीं होगा, हम टीम बहावलपुर की तरफ बढ़ जाएंगे। 2 नंबर निकाल लिए हैं जनाब टीम औस्ता मोहम्मद ने। अगर सवाल का जवाब दुरुस्त मिल गया तो आज का मुकाबला टीम औस्ता मोहम्मद जीत लेगी। सवाल यह है, हुदूद हरम से बाहर आकर अगर हलक या तकसीर की जाए तो उसका हुक्म क्या है? हुदूद हरम में वापसी आकर इयादा करना लाज़िम। हुदूद हरम से बाहर आकर अगर हलक या तकसीर की जाए
تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہم نے یہ پوچھا ہے. اعادہ کرنا لازم ہے. آپ نے اس کا حکم بتانا ہے. اس کا اعادہ مطلب اس کی ریٹرن کیا ہے وہ نہیں پوچھا ہم نے آپ سے. اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی نے حدود حرم کے باہر جا کر حلق یا تقصیر کروائی تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ کفارہ لازم ہے. جی کفارہ لازم ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ دم. حدود حرم سے باہر اگر سر منڈوائے یا بال کٹوائے یعنی حلق کروایا یا تقصیر کروائی تو اس صورت میں دم لازم ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جناب. کیا بتاؤں میں دل کو کیسے خوشی جب یہ مجدہ سنا، جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا، جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا یہ مدینے چلا، جھومتا 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 ہے مدینے چلا. ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر منبر نور پر، جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا، کیا سرور آئے گا. مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مقام پر تو ایسا لگتا تھا کہ آج کا مقابلہ ٹیم بہاولپور جیت لے گی، لیکن وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. بڑی اچھی کوشش کی ہماری ٹیم بہاولپور نے، اور صرف ایک اسٹیپ کے فرق سے یہ رنر اپ رہے. ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹس بھی پیش کیے جائیں گے. خوبصورت تحائف بھی عرب شریف سے آئے ہوئے آپ کے لیے امام شریف ماشاءاللہ آج ہماری ٹیم نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں. امام شریف بھی ہیں، غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے بھی ہیں، اور سوغات مدینہ بھی ہے ماشاءاللہ. آئیے صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں اور دعا پر اپنے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. شاہدی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہے خادم
तुम्हारा फिर बुला लो मदीने में आतार को अपने कदमों में रख लो गुनहगार कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं तुम पे हर दम करो दुरूद सलाम निगाहें करो हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करो दुरूद सलाम अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन हक ला इलाहा। जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, जिक्र होगा नूर कुरान की बरकतें पाते चले जाएं और सफर की मंजिलें तय करते चले जाएं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हम